یہ کانفرنس ایک عظیم مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی میں بغیر شک و شبہ کے سوشل میڈیا کا ایک اہم کردار یا ایک اہم رول ہے۔ ہم سوشل میڈیا سے بالکل الگ نہیں ہیں، لیکن آج ہماری عبادت، ریاضت اور طہارت بھی کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے ویوز، شیئر اور لائک کے چکر میں اور ثواب کمانے کے چکر میں ہمارا عبادت بھی جو ہے وہ نمائش بن کے رہ گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ جیسا مبارک اور عظیم تہوار جو ایثار، جذبات اور اپنے عزیز چیزوں کی قربانی دینے کا ہمیں سبق دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، آج کچھ یوٹیوبرز کے ذریعہ آج ہمارے قوم کے بچے کو قربانی ایک بہترین کانٹینٹ مل گیا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب تک اپنی قربانی کو انسٹاگرام، فیس بک یا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور آج قربانی سوشل میڈیا میں ڈالنے کے وجہ سے ہمیں سوچنا پڑے گا اور ہزار بار سوچنا پڑے گا کہ ہم جس ملک میں ہیں اس ملک سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، اور اس ملک میں صرف مسلمان نہیں رہتے بلکہ ہر مذہب کے لوگ رہتے ہیں، شیعہ بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں اور نہ جانے کتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ تو اسلام جہاں ہمیں قربانی سکھاتی ہے وہ یہ بھی سکھاتی ہے کہ اپنے بھائیوں کا یعنی برادران وطن کا ہم احترام کریں، اس کے جذبات کو مجروح نہ ہونے دیں۔ لیکن آج دیکھا جا رہا ہے ہمارے بچے، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار قربانی کے جانور، اس قیمت، اس کا نسل اور اس کی وزن فیس بک، سوشل میڈیا، یوٹیوب میں دکھا کر پیسہ کمانے کا آج یہ ذریعہ بنا چکے ہیں۔ لہٰذا میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑی مہذب لوگ ہیں، جب سماج پہ کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی پرابلم پیش آتی ہے تو یہ طبقہ جو ہیں یہ لوگ ہمیشہ ببانگ دہل کھڑے ہو کر سب سے پہلی صف میں پہلی آواز اٹھاتے ہیں۔ تو آج کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ آپ قربانی کریں اس نیت سے صرف اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اور آپ اگر اس ویڈیوز کو انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب میں اگر ڈالتے ہیں اور آپ ویوز، لائک، شیئر اور کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں تو میں لوگوں سے گزارش کروں گا، تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے یوٹیوبرز کو اور ایسے چینلز کو اور ایسے کنٹینٹ کو بالکل آپ ڈس لائک کریں اور اس کے خلاف رپورٹنگ کریں۔ جہاں پہ برادران وطن کے جذبات مجروح ہوں تو ایسے کنٹینٹ کو بالکل آپ لوگوں کو ڈس لائک کرنا چاہیے اور رپورٹنگ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف برادران وطن کا دل دکھتا ہے، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ان کے علاوہ آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ وہ لوگ جو قربانی کے لائق نہیں ہیں، جو قربانی نہیں کر سکتے، تو ان پہ کیا گزرتی ہوگی، ان کے بچے جب دیکھتے ہوں گے تو یقین مانے وہ احساس کمتری کے شکار ہوتے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو واجب ہے اس کو فرض بھی زیادہ بڑھا دیا ہے۔ جو حج ہمارے یہاں فرض کا نمبر رکھتا ہے، آج ہم 2 لاکھ، 3 لاکھ، 10 لاکھ کی گائیاں لا کر قربانی کرتے ہیں محض نمائش کی وجہ سے، لیکن ہم پہ حج فرض ہو چکا ہے۔ حج کو فرض کو چھوڑ کر ہم واجب کی طرف چلے آئے تاکہ ہماری واہواہی ہو، اور بلکہ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب میں اپلوڈ کر کے اس کو کمانے کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے اور کیپشنز لکھے جا رہے ہیں، ماشاء اللہ ہماری گائے اور ماشاء اللہ ہمارا بکرا اور عید قرباں۔ تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ خیال رکھیں، دوسرے کے جذبات کو مجروح نہ ہونے دیں۔ جس طرح ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہماری عبادت میں
کوئی دکھاوا، کوئی نمائش نہیں ہوتا ہے، تو خدا کے واسطے میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، میرے بچوں، آپ قربانی کو قربانی سمجھ کر کریں، چونکہ یہ ایثار ہے، یہ اتحاد ہے، یہ محبت کا سبق ہمیں سکھاتی ہے۔ اس وجہ سے لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ فربا جانور کرنے کا حکم دیا لیکن نمائش کا حکم نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسی روایت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو ہے صحیح البخاری کی ابتدا فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر ہماری نیت لوگوں کی دکھلانے کے لیے ہے تو پھر ہماری یہ قربانی برباد ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، ہم ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اگرچہ جو ہے ادائی وجوب تو ہو جائے گا، لیکن جو ہے بدنیتی کی وجہ سے، ریا اور نمو کی وجہ سے ہماری یہ قربانی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اے نوجوانوں کو گروہ، جب ہم قربانی کے جانور کو لانے کے لیے جائیں تو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ، یعنی ہماری پوری کوشش ہو کہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو ایذا نہ پہنچے، اس کو جو ہے ہم انتہائی ادب کے ساتھ جانور کو جو ہے ہم گاڑی میں سوار کریں، اور پھر وہاں سے جو ہے ہم جب لے کر کے چلیں تو شور شرابہ کرتے ہوئے لے کر کے نہ چلیں۔ آج سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں جانور کے لیے اور محلے کے 10 نوجوانوں کو لے کر کے جاتے ہیں اور پورے راستے میں چلاتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ ہمارا آداب نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ کسی اور کی تہذیب راہ چلتے ہوئے چلانا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ ہماری تہذیب میں تو شائستگی ہے، بے ہنگمی نہیں ہے۔ اسلام جیسا شائستہ مذہب تو کوئی ہے ہی نہیں ہے جہاں ہر قدم پر تہذیب ہے۔ ہم تہذیب سے باہر ہو کر کے بے ہنگم لوگوں کی طرح چلاتے ہوئے ہم جانور کو لے کر کے آتے ہیں۔ اب لے کر کے آنے کے بعد جو ہے پھر جب ہم اتارتے ہیں تو اتارنے کے بعد بھی وہ کیفیت ہوتی ہے، وہیں سے جو ہے ہم کیمرہ کرنا جو ہے شروع کر دیتے ہیں۔ اتارتے ہیں تو کیمرہ کرتے ہیں، پھر جانور کو باندھتے ہیں تو کیمرہ کرتے ہیں، پھر لوگوں کے دکھلانے کے لیے جو ہے باضابطہ جو ہے باکس وغیرہ لگایا جاتا ہے اور باضابطہ دکھلایا جاتا ہے اور پورا جو ہے کیمرہ کیا جاتا ہے۔ پھر ساری چیزیں جو ہے لوڈ فیس بک پر اور واٹس ایپ پر، حتیٰ کہ ذبح کے وقت میں بھی جو ہے، حالانکہ یہ آداب کے خلاف ہے۔ ہم جانور کو جب انتہائی ادب کے ساتھ لائیں تو اس کو جو ہے انتہائی مہذب طریقے سے اس کو اتاریں، اور اتارنے کے بعد جانور کو باندھیں، اس کو جو ہے کھلانے پلانے۔ آج ہی جو ہے صبح کو اللہ غریق رحمت کرے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جانوروں کے آداب کے سلسلے میں فضائل حج میں جو ہے بہت ہی اچھے انداز میں بیان فرمائے۔ اللہ نے انہیں اپنے وقت کا شیخ العرب والعجم بنایا تھا کہ کس قدر ان کی گہری نگاہ تھی۔ جانور کے حقوق کے اوپر جو ہے تذکرہ فرما رہے تھے کہ بعض حضرات بلیوں کو پالتے ہیں، لیکن بلیوں کے پالنے میں بلیوں کے جو حقوق ہیں اس کو پورا نہیں کرتے، اور پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے آخرت میں اس کی وجہ سے اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ اب غور کریں کہ ہم جانور کو لے کر کے آ رہے ہیں، جانور کو مارنا، اس کو دوڑانا اور پھر دوسری ناشائستہ حرکتیں کرنا، کیا اس کی وجہ سے آخرت میں ہماری گرفت نہیں ہوگی؟ پھر دوسری طرف یہ ہے کہ ہم جس ملک کے باشندے ہیں، ہمارے دیگر برادران وطن ہیں، ان برادران وطن کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، ان برادران وطن کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہم اپنے عمل و کردار سے، ہم اپنے عمل زبان سے نہیں بلکہ ہم اپنے عمل و کردار سے جو ہے یہاں وہ عمل پیش کریں، وہ عمل
پیش کریں جس عمل کو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کیا تھا، اور جس عمل کو سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، انہوں نے دکھایا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانے کتنے جانوروں کی قربانی کیے ہیں۔ خود حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ 60 جانوروں کی قربانی کی، اور ان جانوروں کی قربانی میں گائے کی بھی قربانی کی۔ مسند احمد میں وہ روایت موجود ہے، مسند احمد میں وہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کی بھی قربانی کی۔ لیکن جو ہے اس طرح بے ہنگم کیفیت جو ابھی اس وقت میں ہے اس سے جو ہے پرہیز کرے۔ دوسری طرف جانور کے ذبیحہ کے وقت میں نہ جو ہے اس وقت میں ہم کسی طرح کی کوئی تصویر جو ہے آپ لوڈ کریں، نہ تصویر لیں اور نہ اس کو شیئر کریں۔ یہ بے غیرتی کی بات ہے کہ اس طرح کا کام کرنا، اس سے دوسروں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دوسروں کی جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ انتہائی ناشائستہ حرکت ہے، اس سے بچنے کی جو ہے شدید ضرورت ہے۔ اسی طریقہ سے گوشت وغیرہ بانٹنے میں جو ہے بالکل اس میں بھی جو ہے تہذیب کی رعایت ہو، کسی طرح خون وغیرہ کا دھبا نہ ہو، برتنوں میں بالکل بند کر کے جو ہے اس طرح دوسروں کے پاس پہنچایا جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور نہ جو ہے کسی اور ہنگامی کی کیفیت ہو، ذبح کے وقت میں نہ چلانا ہو، نہ چیخنا ہو، اور نہ دوسری چیزیں ہوں۔ ہمارے دیگر علماء کرام موجود ہے، بس اس کا خیال رکھیں کہ ہم نے اللہ کے لیے جانور کو لایا ہے تو پھر اللہ ہی کے لیے سارے کام کو کریں۔ اگر یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس طرح کی ناشائستہ حرکت کہیں پر نہ ہوگی، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بدنام نہیں کریں گے، بلکہ اس طرح سے ہم حرکت کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تو بدنام کرتے ہی، ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ان امور سے ہمیں سخت بچنے کی ضرورت ہے۔ میرا پیغام دیش واسیوں کے لیے یہ ہے کہ اس بقرعید کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں جو غیر مسلم ہیں، نان مسلمس ہیں، سبھی کے یہاں جانور کی بلی یعنی جانور کی قربانی کسی نہ کسی طریقے سے دی جاتی ہے۔ لیکن میرا طریقہ کیا ہوگا اس کو ہمیں سوچنا ہے۔ وہ لوگ بھی یوٹیوب میں اور سوشل میڈیا میں اس بلی کے کس بے رحمی سے بلی ہوتی ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہمیں خود خراب لگتا ہے۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایک عبادت کی چیز ہے۔ آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ ہر دھرم میں، ہر مذاہب میں جو اخلاص ختم ہو گیا ہے، بھکتی ختم ہو گئی ہے، اور دکھاوا جو عام ہو گیا ہے۔ لوگ جو ہے جتنا اللہ کو، ایشور کو پسند ہے، بھکتی یعنی جو کام کرے دل سے کرے اور صحیح ارادے سے کریں، ان کا انٹینشن جو پیور ہونا چاہیے، لیکن آج وہ نہیں ہو رہا ہے۔ آج ذات سے دکھاوا ہو رہا ہے، اور اس دکھاوے سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں دوسرے بھائیوں کو اس سوشل میڈیا کے پوسٹنگ سے کیا تکلیف پہنچے گی، وہ تو اہم ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارا اللہ کسی بھی ریاکاری کے کام کو پسند نہیں کرتا ہے، دکھاوے کے کام کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ عبادت کا معاملہ ہے، ہم عبادت کو پردے میں کریں، صرف اللہ کے لیے کریں۔ اس میں دکھانے کا اگر تھوڑا سا بھی کوئی پرسنٹیج آ جائے گا تو اللہ کے سامنے ایسی عبادت رد ہو جائے گی۔ اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے جس میں دکھاوا ہو۔ اس لیے میں اپنے دیش واسیوں یعنی مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلمانوں کو بھی سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کام کوئی نہ کرے۔ جو بلی مندر میں جو بلی دی جاتی ہے اور جو قربانیوں میں جانور ذبح کیا جاتا ہے، ان سب کو پوسٹنگ نہ کرے، اور سوشل میڈیا میں اس کا بہت خراب اثر پڑتا ہے، اس کا خراب انجام ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہم اگر اپنے دھارمک کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے صحیح بھکتی کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، انٹینشن کے ساتھ کریں، یہ دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ شکریہ۔ বকরিদ আমাদের একটি ইবাদত, এবং ইবাদতের মাঝখানে আল্লাহ আর বান্দা ছাড়া কেউ আসবে না, কিন্তু আমরা আমাদের ইবাদতকে উৎসবে পরিণত করেছি। কুরবানি কোনো রকমেই আনন্দ, উৎসব, ফুর্তি করার
বিষয় নয় এবং সকলের উপরে কুরবানি লাগুও হয় না। আল্লাহ যাদেরকে তৌফিক দিয়েছেন তাদের উপরে ফরজ হচ্ছে তারা কুরবানি দেবে এবং কুরবানি কবুলিয়ত মানে আল্লাহ গ্রহণ করবেন কি না এটা আপনার নিয়তের উপরে নির্ভর করছে। আপনি কি জাঁকজমক করতে চান, নাম কামাতে চান, যে এলাকার বিশাল একটা প্রাণী আপনি নিয়ে এসছেন, তার দাম এত লক্ষ টাকা, সেটা খুব সুন্দর, চতুর্দিকে চর্চা হোক, তাহলে আপনি দুনিয়াতেই থেকে যান, আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হলো না। এবং আল্লাহ তার রাসূলের মাধ্যমে আমাদের বলে দিয়েছেন আমাদের মাঝামাঝি ধরনের একটি নিখুঁত প্রাণী দিতে হবে, যেটা খুব চরম সুন্দর হতে হবে তাও নয়, কিন্তু ত্রুটিমুক্ত একটা মাঝারি ধরনের, যেটাকে আমাদের উর্দুতে আমরা দরমিয়ানি বলি। আল্লাহর কাছে মূল্য কত কোটি টাকা বা কত লক্ষ দিয়ে আপনি কিনেছেন, নিলাম করেছেন, কোনোই মূল্য রাখে না একটি সামান্য মানুষের ছোট্ট প্রাণী আল্লাহ হয়তো কবুল করবেন। কিন্তু এই ভারতবর্ষে একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। আমাদের শত্রু, ইসলামের শত্রু এবং মুসলমানের শত্রুর অভাব নেই এবং তারা ভারতবর্ষের পরিবেশ নষ্ট করতে যাচ্ছেন। বিশেষ করে প্রতি বছর কুরবানির সময় পশুপ্রেমিকের খুব আবির্ভাব হয়, মানে বাকি সব সম্প্রদায়ের যা বলি হয় তাতে তাদের কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু কুরবানি আসলেই তারা পশুপ্রেমিকরা জেগে ওঠে। অতএব আমাদের খুব সাবধান হতে হবে, কারণ আমরা ভারতবর্ষে আছি, এখানে পরিবেশ নষ্ট করার জন্য অনেকে হাঙ্গামা করছে। অতএব পশু আনার ক্ষেত্রে আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। পারলে যারা পশু আপনাকে বিক্রি করছে দূরের থেকে আসলে তাদেরকে কন্ট্রাক্ট দেন যে আমরা কিছু টাকা বেশি দেবো, আপনার দায়িত্বে আমার পশুটা পৌঁছে দিয়ে যান। অচেনা অপরিচিত এলাকায় আপনারা চলে যাচ্ছেন এবং সেইখানে মুসলিম দাড়ি টুপিওয়ালা যুবকদের দেখে আরএসএসের যারা হিন্দুত্ববাদী মাইন্ড, যারা শুধু দাঙ্গা চায়, এর মানে এই নয় যে সব হিন্দু খারাপ, কিন্তু কিছু মানুষ তো আছে যারা দাঙ্গা লাগাতে চাচ্ছে। অতএব সেই ক্ষেত্রে সাবধান হবেন। কুরবানির ছবি আপলোড করবেন না, কারণ আমরা যেটা কুরবানি করছি যেই প্রাণীটি, সেটা হয়তো কারোর জন্য উপাস্য, তার মনে আঘাত লাগতে পারে। অতএব কারো ভাবাবেগে আঘাত করা আমাদের উদ্দেশ্য না। এবং কুরবানি করার ওই রক্তাক্ত ছবি কোনোভাবেই আপলোড করবেন না, তাহলে এটা একটা লোক দেখানো ব্যাপার হবে। আল্লাহর জন্য যে আমার ইবাদত যা কুরবানি, সেইটা কিন্তু আর হলো না। আর পরিবেশ দূষণ হবে। সোশ্যাল মিডিয়া এটা নিয়ে আমাদের শত্রুপক্ষ এটাকে ব্যবহার করবে এবং তার থেকে বড় কথা, আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই পশুর ছবি দিলে তাদের ভাবাবেগে আঘাত লাগছে, আমরা কারো মনে আঘাত দিয়ে আমার ধর্ম পালন করব না। আরেকটি বিষয়, কুরবানি হয়ে যাওয়ার পর মাংস বিতরণের জন্য আপনাদের খুব সাবধান হতে হবে। দিনের আলোয় বিতরণ করবেন, নিজের সেফ এলাকার মধ্যে বিতরণ করবেন। বহু দূরে যেখানে বিপজ্জনক এলাকা, ফিরতে অন্ধকার হয়ে যাবে, রাত হয়ে যাবে, আপনারা অ্যাভয়েড করুন। যেই এলাকায় যেই আত্মীয়ের বাড়িতে অলরেডি কোরবানি হয়েছে সেখানে জোর করে মাংস পৌঁছানোর কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ তার বাড়িতে প্রচুর মাংস আছে। বরঞ্চ আপনার প্রতিবেশী যারা গরিব দুঃখী আছে তাদের বেশি থেকে বেশি দান করুন। এবং কখনো রক্তাক্ত পোশাক পরে বা যে ঝুলা করে যে ব্যাগে করে আপনি নিয়ে যাচ্ছেন তাতে রক্ত দেখা যাচ্ছে বা তার থেকে মাংস দেখা যাচ্ছে, এমন কোনো দৃষ্টিকটু আচরণ করবেন না। প্যাকিং করে সুরক্ষিতভাবে নিয়ে যাবেন, এমনভাবে নিয়ে যাবেন যাতে বাইরের কারো দৃষ্টি আকর্ষণ না হয় এবং আপনার কারণে যাতে কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। এবং এই উৎসব বা এই ইবাদতকে কেন্দ্র করে আমাদের যেন সমাজে কোনো অশান্তি না হয়, আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। कुरान करीम में जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुरबानी और क़ुरबानी के जानवरों का जिक्र किया है, वहाँ अल्लाह ने फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि अल्लाह की जो निशानियाँ हैं, यानी क़ुरबानी के जो जानवर हैं, इसे भी अल्लाह ने अपनी निशानी और अपनी नेमत करार इसे भी दिया है। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करे, उसकी इज़्ज़त करे, ये मोमिनीन के दिल के तक़वे की बात है। और इसके साथ बदसलूकी करना या कोई ऐसा काम करना जो शरई और इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हो, ये शरीयत में नापसंदीदा है, बल्कि गुनाह का बाइस है। हमारे मुआशरे में बिलखुसूस शहर कोलकाता में कई सालों से ये चीज़ें देखी जा रही हैं और मुस्तकिल तौर पे अब इसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। पहले तो सिर्फ यूँ ही हुआ करता था, अब तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उसे फ़रोग़ दिया जा रहा है, यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए और दीगर लॉन्ग एंड शॉर्ट वीडियोज़ के ज़रिए, कि देखा यह जा रहा है कि जानवरों को उतारा जाता है और उतारने के मौके पे जो हंगामा और तमाशा बरपा है, लगता नहीं है कि कोई मुसलमान ये कर रहा है। ऐसी मैं अल्लाह की कसम खाकर कह सकता हूँ, कल ही मुझे एक वीडियो भेजी किसी ने
کلکتے شہر کے ایک علاقے میں جہاں ایک جانور کو اتارا جا رہا ہے اور اس طرح ہنگامہ اور شور ہے، میرے سامنے قرآن کریم کی وہ آیت آ گئی جس میں اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت کی عبادت کی منظر کشی کی کہ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. زمانے جاہلیت میں جب لوگ عبادت کرتے تو سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، شور و ہنگامہ کرتے، کسی کا احترام نہیں کرتے. وہ زمانے جاہلیت کی رسم جسے اسلام نے ختم کیا اور انسانی فطرت کے مطابق عبادت کرنا سکھایا ہے، وہ مسلمان دوبارہ اس طرح کے کام کرنے لگ جائیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یاد رکھیں یہ قربانی عبادت ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے. اسلام کی عبادتوں میں اور عام دیگر مذاہب کے عبادتوں میں یہی فرق ہے کہ ہم رسم نام کی کسی چیز کو قبول ہی نہیں کرتے. ہمارے یہاں رسم نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ کوئی ریچول نہیں ہے، بلکہ یہ کہ عبادت ہے. رسم روح سے خالی ہوتی ہے، عبادت روح سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ہم جب یہ عبادت کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو اور اللہ کے احکامات کی پامالی ہم نہ کرنے والے بنے، اس کی فکر ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے بڑے عمر کے افراد ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنے نوجوانوں کو ایسا کرنے سے روکیں تو فوراً کہتے ہیں ارے بھئی یہی تو عمر ہے انجوائے کرنے کا، مزہ کرنے کی یہی عمر ہے، کرنے دیں، سال میں ایک مرتبہ تو آتا ہے. تو میرے بھائی عبادت سیر و تفریح کے لیے نہیں کی جاتی ہے، عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے. لہٰذا اخلاص کے ساتھ اللہ کے احکامات اور سنت کے مطابق اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تبھی جا کے یہ چیز قابل قبول ہوگی. لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی، ہر عالم کی، ہر عامی کی، ہر مسجد کے امام کی، ہر مؤذن کی، ہر مسجد کے کمیٹی والوں کی، ہر محلے کے ذمہ داران کی کہ اپنے محلے کی ذمہ داری خود لیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے محلے میں اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہیں تو ڈسکریج کریں، بالخصوص اگر ویڈیوز کے ذریعے اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے. بھائی ویڈیو میں جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو اب پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے، ایسے جگہ کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جہاں کے حالات کچھ اور ہیں، جہاں کے اصول و ضوابط اور زیادہ سنگین ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ویڈیو یہاں سے اپلوڈ کی اور کہیں اور کا مسلمان قتل کیا جا رہا ہے، کہیں اور کا مسلمان جو ہے اس پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، آپ کے ایک جو ہے ایسے کام کی وجہ سے جو حکمت اور وزڈم سے خالی عمل رہا. لہٰذا اس بات کی کوشش کریں کہ ہم کوئی ایسا کام اس موقع پہ نہ کریں اور بالخصوص ایسے یوٹیوب چینلز کو ڈسکریج کریں، ضرورت پڑے تو رپورٹ کریں اور بالکل بھی شیئر نہ کریں. آپ جس ویڈیو کو جتنا شیئر کریں گے اس کی ریچ اتنی زیادہ بڑھے گی. آپ کمنٹ بھی نہ کریں، آپ جو ہے کمنٹ کرنے جائیں گے تو اس سے بھی ریچ بڑھتی ہے، لائک کریں گے اس سے بھی ریچ بڑھتی ہے. اور چند لوگ ہیں جو اپنے کمرشل بینیفٹ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اس سے انہیں بھی میں یہ نصیحت کرنا چاہوں گا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کہ اس طرح کے کاموں سے اجتناب کریں. اور یہ جو شور و ہنگامہ ہے، جانوروں کو تکلیف پہنچانا ہے اور پھر چیخنا چلانا ہے، نعرے بازی کرنا ہے، یہ زمانے جاہلیت کے طریقے ہیں، یہ اسلامی طریقے نہیں ہیں. اس میں بالکل سادگی اختیار کریں اور سنت شریعت کے مطابق اخلاص کے ساتھ کام کریں. اگر اخلاص ہے آپ کے اندر پھر آپ 10 جانور یا 20 جانور قربان کریں. شریعت اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں لگاتی ہے کہ آپ کا جانور 50,000 کا ہی ہونا چاہیے، نہ ہی یہ لمیٹیشن لگاتی ہے کہ آپ کا جانور 2 لاکھ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، یا آپ 1 ہی کریں یا 5 ہی کریں یا 10 ہی کریں. اگر اخلاص ہے آپ کے اندر اور اللہ نے آپ کو 10 کرنے کی وسعت دی، آپ 10 کریں. 20 کرنے کی استطاعت دی ہے 20 کریں، 1 کرنے کی استطاعت دی ہے تو 1 کریں. لیکن ہوتا کیا ہے، استطاعت تو 1 کی ہے لیکن محض دکھاوے کے لیے ہم قرض لے کر، یا یہ کہ پیسے بہت زیادہ ہیں، استطاعت تو ہے لیکن دل میں اخلاص نہیں ہے، محض ریاکاری کے لیے ہم لاکھوں روپے، کروڑ روپے اس میں صرف کر رہے ہیں اور دیگر امور جہاں پہ توجہ ہونی چاہیے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے. تو دونوں طرف کے معاملات ہیں، اس میں اعتدال ہو. ایک تو وہ کہ بھئی ایسے افراد بھی ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو یہ بھی حماقت والی بات ہے. اور اس دوسری طرف کہ آپ قربانی اخلاص کے ساتھ نہ کریں اور محض ریاکاری کے لیے پیسے جو ہے خرچ کرتے جائیں، یہ بھی جو ہے افراط و تفریط والا معاملہ ہے. اسلام اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے، ہم اعتدال کا راستہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، کسی کے دودھ کو ہمارے لیے حلال کیا، کسی کے گوشت کو ہمارے لیے حلال کیا، کسی کو سواری کے طور پر ہمارے لیے جائز ٹھہرایا کہ ہم اس کی سواری کر سکتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہمیں تخلیق بخشی ہے، اسی اللہ نے ان جانوروں کو بھی پیدا کیا ہے. جس طریقے سے ہمارے ماں باپ کا حق ہمارے اوپر ہے اور ہمارا حق ماں باپ کے اوپر ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر حق ہے، اسی طرح ان جانوروں کے بھی حقوق اس نبی نے، جس نبی کے ہم نام لیوا ہیں اور جس نبی کے یہ نوجوان نام لیوا ہیں، جن کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے
اور نبی جو ہے نبی سے عشق و محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی نبی کی یہ تعلیم ہے، ان کی تعلیمات میں یہ بات داخل ہے کہ جانوروں کے حقوق کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے رحم کرنا، شفقت کرنا ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ایک اچھا عمل، ایک محبوب عمل قرار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے ایک جانور کے ساتھ بھی ایک محبت والا معاملہ، شفقت والا معاملہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، بلکہ اس محبت کرنے پر، جانوروں سے محبت کرنے پر جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ مشہور حدیث ہے، علماء کرام یہاں پر موجود ہے، کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ تو میرے بھائیوں اور میرے نوجوانوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، جیسا کہ ہمارے مفتی صاحب نے کہا، کہ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں، آپ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے آپ کس ملک کے اندر رہتے ہیں، ملک میں کیا چل رہا ہے، دنیا کے حالات کیا ہیں۔ دنیا میں ایک طرف یہ حالات ہیں، ہمارے ملک میں ایک طرف یہ حالات ہیں، اور دوسری طرف جو ہے آپ فرقہ پرستوں کو، جن کو ایک موقع چاہیے، ایک شہ چاہیے، ان کو ایک شہ مل جائے تو اس کے بعد شہر میں اور ملک میں آگ لگانے کے لیے ان کو جو ہے ایک موقع فراہم ہو جائے، آپ ان کو موقع دے رہے ہیں۔ ایک تو ایسے ہی یہ حیوانیت کے خلاف ہے کہ کسی جانور کو اتارتے وقت جو ہے جو جس طریقے سے انداز اختیار کیا جا رہا ہے، ایک جانور کو لے کر پورے محلے میں گھمایا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے جانوروں کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے، بالکل میں یہ کہتا ہوں کہ ان جانوروں کے سامنے اس سے بڑا جانور یہ خود بن گئے، بڑے جانور ہیں، یہ بڑے حیوان قسم کے لوگ ہیں، اور ان کی بڑی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور افسوس آتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی ان چھوٹوں کی کیسی تربیت کی، اور اس سے زیادہ افسوس یہ آتا ہے کہ یہ سارا منظر دیکھنے کے باوجود بعض مسجد کے ائمہ حضرات بھی، مسجد کے کمیٹی کے لوگ بھی، سب کی ذمہ داری ہے، صرف ائمہ علماء کی نہیں بلکہ سب کی ذمہ داری ہے، اس علاقے کے کلب کے، جو علاقہ کے محلہ کے کلب کے لوگ ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے آپ کے محلے کے اندر، آپ کو جو ہے فوراً میدان میں آنا چاہیے، فوراً منظر عام پر آ کر کے اس ظلم کے خلاف، اس وحشیانہ عمل کے خلاف آپ لوگوں کو آواز بلند کرنا چاہیے، نوجوانوں کو سمجھانا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہم یہی بولنا چاہیں گے، اور اپنے نوجوانوں سے مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ خدا کے واسطے، جمعہ ایک موقع پڑ رہا ہے ہمارا، ایک جمعہ کا ایک موقع، ایک بہترین موقع ہے، عید الاضحیٰ کا بھی جو ہے بہترین موقع ہے، اس موقع پر ہم ائمہ کرام سے گزارش کریں گے کہ بڑے شد و مت کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ اور بڑی تاکید کے ساتھ میسیج دینے کی ضرورت ہے ان نوجوانوں کو جو یہ سمجھ نہیں رہے، اور یہ جو یوٹیوب کے نام، یوٹیوب میں باضابطہ چینل بنا رکھا ہے، اور ان جانوروں کی جو ہے باضابطہ اس میں ایک ایک چیز کی منظر کشی ہو رہی ہے، ایک ایک چیز کی تصویر کشی اور ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں، اور الگ الگ طریقے سے وہ اپنے وحشیانہ عمل کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے، اس پر سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے معاشرے کو بچائیں۔ یہ نوجوان کہاں جا رہے ہیں اور یہ معاشرے کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، معاشرے کو، سماج کو، اپنے پارا اور اپنے علاقے کو ان اوباشوں کے حوالے نہ کرے، سب اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ آج کے اس پریس کانفرنس سے ہم یہی میسیج دینا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے نوجوان موقع کی اور حالات کی نزاکت کو، اس کی حساسیت کو سمجھیں گے، اور کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے آپ خود قانون کے زد میں آئیں یا آپ خود جو ہے کسی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوں۔ یہی میسیج دینا تھا۔ قربانی کا عمل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حق اور انصاف کے لیے جو مجاہدانہ زندگی ہے، اس مجاہدانہ زندگی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اور سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اور اپنے پیدا کرنے والے رب العالمین کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ قرآن مجید کے پارہ نمبر 17 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا خطاب کر کے کہ دیکھو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون ہماری بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل کا جو تقویٰ ہے وہ ہمارے تک پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم کن جذبات کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ کیا ہمارے دل کی یہ کیفیت ہے کہ آج ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اپنے پیسوں کو لگا کر کے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں؟ اگر اللہ کا ہم سے مطالبہ ہوا تو ہم اپنی جان کا نذرانہ بھی حق اور انصاف کو کھڑا کرنے کے لیے، حق اور انصاف کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہم ان جذبات کے ساتھ قربانی کرتے ہیں تو اصل میں ہماری قربانی
اپنے اصل مقصد کی طرف رواں دواں ہے، اور اگر ہمارے دلوں کے یہ جذبات نہیں ہے تو پھر ہم اصل چیز سے ہٹ کر کے ہمارا رخ کسی دوسری طرف چلا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کا عمل یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک محبوب عمل ہے۔ اس کے اندر جو کام ابھی انجام دیا جا رہا ہے، جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، جیسے ہمارے ساتھیوں نے بتایا، اس بات کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ قربانی جیسا محبوب عمل بھی ضائع اور بیکار ہو جائے۔ جس طرح سے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے پیسوں کا حلال ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے قربانی کے صحیح ہونے کے لیے اور اس پر ثواب پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کو پانے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ ہم قربانی اللہ کے لیے کر رہے ہوں۔ ریاکاری کا جذبہ، دکھاوے کا جذبہ، واہ واہی کا جذبہ، یہ جذبات ہمارے اندر نہ پائے جاتے ہوں۔ اس لیے ہماری گزارش ان تمام حضرات سے جن کے اندر اس طرح کے جذبات کہیں پائے جاتے ہوں، یہ ہے کہ وہ توبہ کریں ان چیزوں سے، اور قربانی کا جو صحیح طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کو اختیار کریں۔ اور جمعہ کے موقع پر تمام ائمہ اور خطبہ سے اور وہ تمام افراد جو سماج کے اندر کوئی مقام رکھتے ہیں، سماج کے جو سمجھدار افراد ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سماج کے نوجوانوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ جانور اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کی جائے، قربانی کا بہانہ بنا کر کے ان کو بیجا دوڑایا نہ جائے، اتارنے میں ان کو پریشان نہ کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں جانوروں کے آداب کے خلاف ہیں، اس کے ذریعے سے ہماری نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں قربانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں قربانی کا عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق انجام دینا ہے، تب جا کر کے ہم قربانی سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی بھی ہمیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔